صدیق اکبر میں، اور پھر وہاں سے در مصطفیٰ پر آپ کی آمد پر یہ شعر پڑھوں گا، لیکن 5 منٹ کی آخری حاضری ہے مقامیوں میں سے، یہ استقبالیہ سمجھ لیجیے کہ مفتی محمد علی نفیس تشریف لاتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل فرما لیں تاکہ خطیب شہید محترم المقام علامہ عبدالنبی تشریف لا سکیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق خالق العظیم۔ یہ میں نے صرف برکت کے لیے ان الفاظ کی تلاوت کی ہے، میں ان کا خطاب نہیں کرتا۔ ہمارے درمیان 2-4 آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، درجنوں کی بات نہیں کر رہا، سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں دنوں میں شمع توحید روشن کرنے والے بزرگ اور عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے والے بزرگ، ان کے جانشین سجادہ نشین آستانہ عالیہ نور شریف ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت دربار عالیہ کا فیض، بزرگوں کی تعلیمات تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے۔ حضرت علامہ عبدالنبی سلطانی صاحب القاضی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، مقامی علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں صرف ایک دعوت فکر عرض کر کے بات ختم کر دوں گا۔ ہم بزرگوں کے عرش پر جاتے ہیں، بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات کو پڑھنا، سمجھنا، ان پر عمل پیرا ہونا، ان کے مشن پر چل کر آنے والی نسلوں کو راہ راست پر رکھنا، یہ نظریہ ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہماری آنے والی نسلوں کو دین کی محبت اور دینی تعلیمات کے فروغ کا باعث نہ بنے تو فقط رسمیں ہیں، کوئی مقاصد نہیں۔ مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہمارے درمیان وہ بزرگ موجود ہیں جو خود اپنے اسرار کے اس پورے مشن کو صرف جاری نہیں رکھے ہوئے بلکہ اس کے فروغ کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ طریقت ایک خوبصورت اور شاندار کردار ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں رکھا جائے پھر ان کی زیارت بھی عبادت ہوتی ہے، پھر ان کی زیارت بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسے لوگ اقابوں کے نشے مند زاموں کا تسلط، یہ ہمارے حالات کیوں ہوئے کہ ہم نے دین کو سمجھنا، دین کو حاصل کرنا، اپنی اولادوں کو دین سکھانا، انہیں دین کی تعلیم دلوانا، یہ مشن ہمارا نہیں رہا، یہ ہمارا مشن نہیں رہا۔ اور میں آج ایک پیغام عرض کر کے اس حال کا نام ہے حضرت صدیق اکبر حال، اس حال کا نام، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نام میں نے تجویز کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کا کردار قیامت تک نہ کوئی فراموش کر سکتا ہے اور نہ اس سے ہٹ کر دین کی بات کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس حال سے
میرے محترم بھائی نجیب صاحب کا، محترم بھائی ناظم صاحب کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے بچے جہاں میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، دیگر شعبات میں بڑا ذوق رکھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے علاقے کے جوان بچے دینی اعتبار سے بھی نمایاں مقام پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اس حال سے ایک خوبصورت انقلاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی محبتیں، آپ کا تعاون فقط اتنا چاہیے کہ آپ خود اور آپ کی اولادیں جو ہے وہ دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس کے لیے میری خدمات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو نیکی کے کاموں میں مل کر ہم سب کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے کردار کو بچانے اور نکھارنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو میزبان ہونے کی حیثیت سے دل کی ادا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے گناہوں مسئولیات کے باوجود ہمارے دنوں تشریف لائے، ہمارے عرس کی تقریب کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔